تو یہ سارے مولویوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ یہ بات تو منہ سے نکالتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ شہر سے نہیں، آپ تو آج کل تو دنیا سے ہی آپ کو نکال دیا جائے گا اور آپ کی کوئی معافی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے تو میری اسپیشل ریکویسٹ ہے، ان کے لیے دعائیں ہیں۔ یقین کریں میں آج بھی صبح کے وقت بڑے لجاجت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی روزانہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ میں پرسنلی بہت زیادہ دکھی ہوں ان کے حوالے سے، حقیقت بات ہے، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت کا جذبہ اس حوالے سے ہے کہ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلی آئی ہے وہ، لیکن جو مجھے کرائم نظر آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے دعا کہوں، تمام اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا کوئی معاملہ کرے، کیونکہ وہ اپنی ویڈیوز کی شکل میں خود ہانٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو پرانی ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی ان میں سے چند ایک سے رجوع بھی کیا، مثلا ایک ویڈیو میں انہوں نے، وہ آڈیو ہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو میری طرف سے اجازت ہے کہ ادھر ہی اسے قتل کر دو۔ پھر بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا، لیکن جو رجوع کر کے بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ توبہ اس کی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، وہ توبہ اللہ کے حضور ایکسیپٹ ہوگی، دنیا میں اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن اب یہ جو ان کی آخری ویڈیو ہے اس کی زد میں تو وہ خود بھی آگے میں ہیں، اسی لیے اب دیکھیں ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ توبہ تو آپ اللہ سے کریں، عوام سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ عوام نے تو آپ کو تختہ دار تک پہنچانا ہے 295C کے ذریعے۔ رہے مولوی تو انہوں نے کسی صورت بھی راضی نہیں ہونا، سیدھی سی بات ہے۔ میں تو مطلب اس پہ بھی پریشان ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان پہ 295C ہو گئی تو وہ تو ناقابل ضمانت ہے، تو پکڑ کے ان کو حوالات میں اور پھر جیل تک جائیں گے تو وہاں تو کتنے ممتاز قادری تیار بیٹھے ہوئے جنہوں نے پوری زندگی کو نیکی کا کام نہیں کیا، وہ کہیں گے ہم یہ کر دیں۔ تو ہمارے ادارے بھی کوئی اس اعتبار سے کسی انسان کی جان بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ آپ واقعات دیکھ لیں جو اوپر تلے دو ہوئے ہیں، ایک کوئٹہ کے اندر نمک حرامی کی ہے پولیس والے نے، اور ادھر پولیس آفیسرز نے عمر کوٹ میں بھی نمک حرامی کی ہے۔ حرام خورو، غدارو، حرام کھلاتے ہو اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، جس نوکری کا تم نے حلف لیا ہوا ہے اس کے ساتھ غداری کرتے ہو۔ اتنا شوق ہے نا تم لوگوں کو تو پہلے استعفیٰ دو اپنی نوکری سے اور پھر باہر نکل کے ڈان بننے کی کوشش کرو۔ حرام خورو، تم لوگوں نے اس پاکستان کو جہنم بنا دیا ہوا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور رہنے والے بھی پریشان ہیں کہ اس ملک میں ہم رہیں یا نہ رہیں۔ تو یہ جو حرام خور ہے پولیس والے جو حرام کھلاتے ہیں، اپنی نوکری کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ان کو بٹھایا گیا تھا عوام کی حفاظت کے لیے، یہ پولیس مقابلوں میں اس طرح لوگوں کو مرواتے ہیں اور پھر پھول کی پتیوں کے اندر آ کے جو ہے وہ فخریہ اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ذاتی کریکٹر ان کا یہ ہے کہ ہر بدکاری جو دنیا کی ہے وہ ان لوگوں کے اندر موجود ہے، اور یہ ہیرو بنے ہوئے ہیں مولویوں کے۔ ان حرام خوروں کے شر سے مفتی صاحب کو کون بچائے گا؟ تو میرا مفتی صاحب سے یہی مودبانہ ایک سمجھ لیں التجا ہے کہ ایک تو آپ وہیں رہیں، آپ ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، اور وہاں پر بھی اپنے جو موومنٹ ہے اس کو سیکیورٹی کے اندر رکھیں۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں کے اوپر آپ کا سایہ قائم رکھے۔ میں تو بہت تکلیف دے ہوں، میری بھی بیوی ہے، میرے بھی بچے ہیں، اور میری بیوی اتنی سخت پریشان ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس بیچارے کی بیویوں پہ کیا گزر رہا ہوگا، بچوں پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 کی آیت نمبر 68 سے لے کے 70 تک ہے، اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 قتل ناحق، جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 3 بدکاری۔ میرا خیال ہے ان دونوں گناہوں کے بعد اگر کسی گناہ کا نمبر ہو سکتا ہے تو وہ بدکاری ہے۔ ان تینوں گناہوں کا اللہ نے ذکر کر کے کہا کہ اگر اس سے بھی کوئی توبہ کر لے گا، ہم نہ صرف اس کی توبہ قبول کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔